أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف اور کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس سے قبل کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں کہ علم کس سے لینا چاہیے، آج ہم کوشش کریں گے اجمالی طور پر اس سوال کو ہم حل کریں گے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آخرکار علماء کی کیوں ہمیں ضرورت ہے، یا پھر آپ یوں سمجھے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں علماء کی طرف کیوں رجوع کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں پر ایک بات میں ضرور مقدمے کے طور پر ذکر کرنا چاہوں گا. کل جب میں نے درس کی ابتدا کی تھی تو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ خطبۃ الحاجہ کے اوپر شیخ البانی کا رسالہ ہے، اس کو ضرور سے پڑھیں اور غور سے پڑھیں. کیوں ساتھیوں کہ یہ جو خطبۃ الحاجہ ہے آپ بار بار سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر کئی سارے اسرار اور کئی سارے راموز چھپے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال دوبارہ دیتا چلوں. کل بھی میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خطبۃ الحاجہ شیخ البانی کی مختصر سی ایک تحریر ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. اب آپ دیکھیں ایک نقطہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں نستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ. بہرحال ونتوکل ونؤمن به اس کے متعلق بعض روایتوں کے متعلق کلام کیا گیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب شہادت کی باری آتی ہے تو جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا، واحد متکلم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، یہ نہیں کہا جاتا کہ نشہد. کیوں ساتھیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کسی اور کی طرف سے تو استغفار کر سکتے ہیں، لیکن ابن عبدالسلام رحمہ اللہ نے یہ نقطہ بیان کیا، لیکن کسی اور کی طرف سے آپ اس کی طرف سے اسلام کی شہادت نہیں دے سکتے. تو بتانا مقصد یہ ہے، بس ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے ضمناً عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنا یہ طالب علم کی صفت ہے. میں بخوبی جانتا ہوں کہ کئی سارے لوگ مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مصائب کا سامنا وہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بار بار یہ جو لوگ چیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کو میں نے نکال دیا، بارک اللہ فیکم. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ بعض لوگ مصائب کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ وقت نکالنے میں. لیکن ساتھیوں اس سے قبل کہ میں آج کے درس کی ابتدا کروں، میں بس ایک یوں سمجھے آپ ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، یا پھر یوں سمجھے ایک خوشخبری یا ایک بشارت میں آپ کو سناتا ہوں. میرا ذاتی طور پر ایک یوں سمجھے ایک خواب ہے یا پھر ایک مقصد ہے کہ کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے پہ ہم سورہ یوسف کی تفسیر کو مدلل اور مفصل انداز میں بیان کریں، کیونکہ سبحان اللہ اس سورے کے اندر اتنے فوائد اور اتنے عجائب ہے کہ انسان کی عقل یہ بات ماننے پر تسلیم کرتی ہے، یعنی یہ بات ماننے پر عاجز ہو جاتی ہے، یا پھر یہ بات اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ سبحان اللہ مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایک ایک آیت کے اندر، بہرحال پورا قرآن مجید تدبر
پورے قرآن مجید پر ہمیں تدبر کرنا چاہیے، لیکن ذاتی طور پر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود اس سورہ کے متعلق کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اور اتنا خوبصورت قصہ اور اس کے اندر اتنے نکات ہے کہ انسان کی عقل حیرت میں گر جاتی۔ تو چند دن پہلے کی بات ہے، مجھے تاریخ یاد نہیں، لیکن پچھلے ہفتہ یا پھر اس سے دو ہفتے قبل میں امام راضی رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر مفاتیح الغیب پڑھ رہا تھا۔ امام راضی رحمہ اللہ اصل میں بہت بڑے امام ہیں، اور انہوں نے تفسیر راضی، ان کی کئی سالوں تک یہ مدارس میں بھی کتاب پڑھائی جاتی رہی۔ امام راضی رحمہ اللہ سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک لطیف بات بیان کرتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہاں گئے؟ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے۔ جیل میں تعویل الاحادیث اللہ رب العزت نے شرعی علم سے ان کو نوازا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب علم سے نوازا گیا تو بادشاہ نے، جب ان کو بادشاہ کو پتا لگا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام صاحب علم ہے، اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا کیا ہے، تو بادشاہ نے اس علم کی بدولت اور علم کے خاطر سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکالا اور اس کی تعظیم کی، اس کی تکریم کی۔ اب بظاہر آپ دیکھیں، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، اور یہ ایک عظیم آزمائش ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی تکلیف والی چیز ہے۔ لیکن علم کی بدولت اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس دنیا کی تکلیف کو ہلکا کر دیا، یا اس دنیا کی پریشانی سے ان کو نجات دلا دیا۔ اب امام راضی رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں کہ یقیناً یہ علم قیامت کے دن بھی، جو قیامت کی سختیاں ہیں اور جو قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، اللہ رب العزت اس علم شرعی کے بدولت ہم سب کو اس تکلیفوں سے، اس آزمائشوں سے، اس فتنوں سے اور اس ہولناکیوں سے اللہ رب العزت قیامت کے دن نجات دلائے گا۔ تو آپ دیکھیں سبحان اللہ، علم میں کافی برکت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کئی سارے لوگ ہم یوں سمجھے بیزار ہو رہے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، بیزار ہونے کی چیز نہیں، یا پھر تھک جا رہے ہوں کہ ہر روز ہمیں کلاس سننی پڑ رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہی علم قیامت کے دن اور دنیا میں بھی آپ کو فتنوں سے نجات دلوانے والا ہے، اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بننے والا ہے انشاءاللہ۔ اور یہی بات ہے، علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان، خاص کر طلباء، اگر یہ سمجھتے ہیں دنیا کی رونق کو دیکھ کر کہ کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس گھر ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تو گویا یہ علم کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو علم آپ کو عطا کر رہا ہے، اس کی فضیلت بیان کرنا، یعنی الفاظ عاجز ہے، یا یوں سمجھے کہ قلم ٹوٹ جائیں گے اس کی فضیلت بیان کرنے سے۔ اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی۔ تو ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یا پھر بیزار اکتا نہیں جانا چاہیے علم حاصل کرنے سے۔ میں بس ضمن عرض کر رہا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے ساتھیوں۔ علامہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نصیحت کرتے ہیں کہ جب امام شوکانی رحمہ اللہ اور امام سنانی رحمہ اللہ کا دور تھا تو وہ براہ راست ہاتھ سے کچھ کر نہیں پائے، یعنی شرک کو، بدعت کو، خرافات کو روکنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کئی ساری کتابیں لکھی اسلام کی حقانیت ثابت کرنے، اہل بدعت کا رد کرنے میں، اور جو صحیح اسلام کی شکل ہے اس کو پیش کرنے میں۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں یعنی طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ حد درجے کوشش کریں، اگر وہ کچھ یعنی جو فتنوں کو دیکھ رہے ہیں، بدعات کو دیکھ رہے ہیں، شرک الہاد کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آج لبرلزم ہے، کمیونزم ہے، فیمنزم ہے، اتنے پروگریسوزم ہے، یعنی اتنے ازمز آ گئے ہیں اسلام کے خلاف جو اسلام پر براہ راست حملہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم براہ راست، ہمارے پاس بولنے کی طاقت نہیں، ہمارے پاس لکھنے کی طاقت نہیں، تو ہم کوشش کریں کہ جتنی صلاحیت ہمارے پاس ہے وہ صلاحیت ہم دین کے لیے وقف کریں، اور کم از کم اسلام کا کچھ حصہ ہم اپنی زندگی کا دین کے لیے رکھیں، تاکہ قیامت کے دن یہ عمل ہماری سفارش کر سکے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وقت قیامت کے دن آپ کو کام آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بات سے بات مجھے یاد آ گئی، امام ذہبی رحمہ اللہ اور ابن جوزی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، ابن خلکان رحمہ اللہ بھی واقعۃ العیان کے اندر، امام جوزی رحمہ اللہ بھی، ایک امام گزرے ہیں، امام جوالقی رحمہ اللہ۔ امام جوالقی رحمہ اللہ یہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔
امام جوالقی نے بلکہ ارسطو سقراط کا یعنی ارسطاٹل اور سوکریٹس کا بھی انہوں نے رد لکھا، بلکہ جوالقی رحمہ اللہ بسا اوقات کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر، یہ جو فلسفوں کا، اہل کلام کا، منطقین کا کلام پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پڑھے۔ تو بہت بڑے امام گزرے ہیں امام جوالقی رحمہ اللہ، اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو امام ذہبی رحمہ اللہ کی تذکرۃ الحفاظ بھی آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ امام جوالقی رحمہ اللہ، بہرحال واقعہ ان سے متعلق نہیں ہے لیکن بعض ضمن امام جوالقی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کی کتابوں کو بغداد میں بیچا جا رہا تھا، امام جوالقی رحمہ اللہ کی کتابوں کو۔ تو اس وقت وہاں پر ایک امام موجود تھے، امام ابو الاعلی حمزانی رحمہ اللہ۔ اب یہ آپ اسائنمنٹ سمجھے یا ہوم ورک سمجھے کہ معلوم کریں کہ امام ابو الاعلی حمزانی کون تھے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اور بھی چیزیں مجھے بیان کرنی ہے اور وقت مختصر ہے۔ ابو الاعلی حمزانی رحمہ اللہ وہاں پر ٹھہرے اور انہوں نے کہا کہ میں امام جوالقی رحمہ اللہ کی پوری کتابیں میں خریدوں گا۔ تو اس وقت اس شخص نے جو کتابیں بیچ رہا ہے، کتابوں کو فروخت کر رہا ہے، اس نے کہا کہ 60 دینار میں یہ آپ کو خریدنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں 60 دینار میں یہ خرید لوں گا اور جمعرات کے دن یعنی اگلے ہفتے میں پیسے ادا کر دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ فوراً امام ابو الاعلی حمزانی رحمہ اللہ کہاں سے گزرے؟ امام ابو الاعلی حمزانی رحمہ اللہ بغداد سے وہ اپنے گھر، اپنے علاقے حمزان کو پہنچے۔ حمزان کی بازار میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے گھر کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو ایک شخص آ گیا، کہا کہ کتنے میں؟ کہا 60 دینار میں بس بیچنا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کو اور بھی زیادہ، یعنی اور بھی زیادہ اس کی قیمت لگ جائے اور بھی زیادہ دینار آپ کو اس کے بدلے میں مل جائے آپ کے گھر کے عوض۔ تو کہا نہیں، مجھے صرف کتابیں خریدی۔ گھر انہوں نے بھیج دیا 60 دینار میں۔ فوراً حمزان سے وہ بغداد پہنچے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ زین طبقات حنابلہ کے اندر لکھتے ہیں، آپ غور پڑھ کر دیکھیں، یہ میں کہ آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے 60 دینار میں اپنے گھر کو بیچا، وہ کتابیں خریدی۔ سبحان اللہ۔ امام ابو الاعلی حمزانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور ان کو خواب میں دیکھا گیا، اور خواب میں وہ جنت میں ہیں، اور وہ ایسے جنت کے اندر ایسے شہر میں ہے کہ جس کی ہر دیوار کتابوں سے بنی ہوئی ہے، اور وہ جنت میں، جنت کے محل کے اندر، جنت کے باغات کے اندر بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے ابو الاعلی حمزانی، جنت میں بھی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہو؟ کہا ہاں، میں جب دنیا میں آیا تھا، جب میں جنت کے اندر داخل ہو گیا تو میں نے اللہ سے کہا کہ دنیا کے اندر ایک ہی شوق تھا کہ تیری رضا کے لیے، تیرے دین کے دفاع کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرو، امت میں علم کو پھیلاؤں، علم کی نشر و اشاعت کروں۔ دنیا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں مطالعہ کروں، یہ مجھے دنیا کے اندر بھی سب سے عزیز چیز تھی، محبوب چیز تھی، اور آج بھی یہی میرا محبوب عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بھی مجھے کتابیں فراہم کی تاکہ میں مطالعہ کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسے علماء تاریخ کے اندر گزرے۔ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت علم حاصل کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے امام البخاری رحمہ اللہ، امام الذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ جب امام بخاری درس دیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اپنے طلباء سے کہ لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ دولت کی طرف، اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی طرف۔ امام سعدی شیرازی لکھتے ہیں کہ دونوں بھائیوں میں، ایک بھائی عالم تھا اور ایک بھائی تاجر تھا، مناظرہ ہو گیا۔ تو بھائی نے کہا کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس زمینیں ہیں، باغات ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس دوسرے بھائی نے کہا کہ تمہارے پاس فرعون اور قارون کی وراثت ہے، اور میرے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت یعنی علم ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی علم جب آپ حاصل کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال ہم بات یہ عرض کر رہے تھے، ہم بات یہ بیان کر رہے تھے کہ علم میں اصل علماء کی ضرورت کیا ہے۔ مثال کے طور پر چلیے میں آپ کو ایک سوال سے آج سے درس کی ابتدا کرتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن مجید کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اب یہ حرف با ہے، پہلا حرف قرآن مجید کا کیا ہے؟ با ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، خود آپ اٹھا کر دیکھیں، امام نے ہشام النحوی رحمہ اللہ نے اللبیب آپ اٹھا کر دیکھیں، 14 معنی آپ نے حرف با کے بیان کیے، 14 معنی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ با ساخ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تعدیہ ہے، سببیہ ہے، غایہ ہے، ظرفیہ ہے، مقابلہ ہے، کئی سارے معنوں میں حرف با استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مختلف معنوں میں، صرف حرف با کی میں بات کر رہا ہوں، حرف با۔ اور بخوبی آپ جانتے ہیں البا للاستعانہ، یہاں پر جو با آیا ہے یعنی سورہ فاتحہ کے اندر، وہ کس معنی میں آیا ہے؟ وہ اس معنی میں آیا ہے کہ استعان یعنی مدد طلب کرنے کی، یعنی میں اللہ کے نام سے مدد طلب۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، ہم تفسیری میدان میں جانا نہیں چاہتے ابھی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ متعین کیسے ہوگا؟ اگر کوئی شخص سبحان اللہ یعنی امام نے ہشام النحوی رحمہ اللہ کی کتاب اٹھا لے اور دیکھے کہ مختلف معنی یہاں پر موجود ہے، تو وہ کس کا معنی لے گا؟
تو حرف با، غور سے سمجھے میری بات، حرف با کے مختلف معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں، تو کون سا معنی لیا جائے گا؟ صرف حرف با۔ تو پتا یہ چلا خود قرآن مجید ہم کو کہتا ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ الجامع احکام القرآن میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ المراد بھی، اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اہل علم جو عامت الناس ہے وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ کون سی آیت؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ سبحان اللہ، ہمارے مشائخ فرمایا کرتے تھے، علامہ عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، شیخ الکل فی الکل میاں نذیر سر محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں علامہ عبدالعزیز رحمہ آبادی ثناء اللہ امرتسری۔ ایک دفعہ جب ان کا ذکر آتا ہے، کاش اگر آج وہ بھی زندہ ہوتے، عبدالعزیز نامی حسن البیان والے، تو رونے لگے، یعنی پورا مجمع رونے لگا۔ یعنی اصل میں بات کیا تھی کہ جب علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النعمان لکھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت پر، اس پر علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے بعض اعتراضات بھی کیے محدثین پر، تو اس وقت علامہ عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمہ اللہ نے بھی، اور اس کے بعد عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی، جب علامہ شمس اللہ قدیم آبادی رحمہ اللہ نے علامہ عبدالسلام مبارک پوری سے کہا کہ چاہیے کہ آپ اس تفصیل سے لکھا جائے، تو عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ نے سیرت البخاری لکھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر طالب علم کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور بعض حصے اس کے انگلش میں بھی آئے ہیں، لیکن عبدالعزیز رحمہ آبادی نے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کے اعتراضات کا مدلل اور مفصل جواب دیا، اور نقد بھی کیا علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کتاب سیرت النعمان پر۔ بہت بڑے عالم دین تھے عبدالعزیز رحمہ آبادی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مرشد آباد کے اندر مناظرہ ہوا اہل حدیث کے درمیان اور اہل تقلید کے درمیان۔ جب مناظرہ ہوتا ہے تو علامہ عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمہ اللہ صرف ایک آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر مناظرہ کر صرف حرف فا کہ فا کیوں استعمال، حرف فا یعنی صرف لغوی بحث کر وہ مناظرہ جیتتے ہیں، اور جب وہ مناظرہ جیتتے ہیں تو پورا گاؤں کلکتہ کا اہل حدیث ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی بہرحال بات سے بات دوسری طرف آ گئی، تو بات یہ بیان کر رہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ شیخ شعراوی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ جب شیخ محمد عبدو پارس میں تھے اور مستشرقین نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید کے اندر تو ہے تبیان لکل شیء، کہ ہر چیز کی تفصیل بیان کی، یہ بتاؤ کہ 70 کلو آٹوں میں کتنے روٹیاں بنتی ہیں؟ فوراً محمد عبدو وہاں کسی روٹی بنانے والوں سے پوچھا کتنی روٹیاں بنتی ہے، تو اس نے کہا، جواب دے دیا، تو کہا اتنے روٹیاں بنتی ہے۔ تو فوراً اس مستشرق نے کہا، میں نے تو کہا کہ قرآن سے ثابت کرو، کہا قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ تو پہلی بات جو میں آپ کو ثابت کرنا، پہلی بات جو بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اہل علم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ انسان صرف عربی سیکھ کر، مثال کے طور پر کوئی ہو سکتا ہے طالب علم جو با کے 14 معنی بیان کر دے، لیکن 14 معنوں میں سے کس معنوں پر یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کو متعین اہل علم کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اہل علم کی اشد ضرورت ہے دین کو سمجھنے میں، چاہے وہ قرآن ہو۔ اب مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں مشہور کہ ظلم لم یلبسو، یعنی قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی کہ جس نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کی، مشہور روایت ہے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم ہر کوئی گناہ کرتا ہے، کون ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تو کہا نہیں، یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پر تو آپ سمجھے محض عربی آنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، عربی تو ابو جہل کو بھی آتی تھی، عربی تو عبداللہ قاسمی کو بھی آتی تھی، تو عربی تو کئی سارے مستشرقین کو بھی آتی، تو محض عربی نہیں، اہل علم سے استفادہ ضروری۔ تو اہل علم کی ضرورت، اب دیکھیے اگر جو شخص اہل علم سے استفادہ نہیں کرتا، یعنی مثال کے طور پر وہ مسئلے اہل علم سے سیکھتا نہیں اور خود براہ راست مسئلے بتانا شروع کرتا ہے، تو میں یہاں پر محض آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ اگر توجہ سے سنیں، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، اور یہ حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے معروف صحابی کہتے ہیں، قال خرجنا فی سفر فصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لرخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات۔ اب غور سے سنیں اس واقعے کو، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس واقعے کی شرح کرتے ہوئے اعلام الموقعین کے اندر کیا کہا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر سے نکلے، تو وہاں پر ایک شخص تھا جو زخمی ہو گیا، اور زخمی ہونے کے بعد اسے غسل کی بھی حاجت ہوئی، تو اس نے پوچھا کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟
تو کہا نہیں، آپ کو پانی پر قدرت حاصل ہے، آپ تیمم نہیں کر سکتے، تو اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ شخص مر گیا، فماتا فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروا بذلك، یعنی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ واقعہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلوہ قتلوہ، ان لوگوں نے قتلوہ، یعنی ان لوگوں نے قتلہم اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ انہوں نے قتل کر دیا، قتلہم اللہ، کہ اللہ رب العزت انہیں قتل کر دے۔ اللہ سالو اذا لم يعلموا فانما شفاء الاي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اب غور سے سمجھے بات کو۔ اللہ کے رسول سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس شخص کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کر دے، اللہ انہیں قتل کر دے۔ انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا، یعنی سوال کیوں نہیں کیا کہ جب انہیں علم نہ تھا؟ بے شک عاجز یعنی جاہل کی شفا سوال کر لینے میں، یعنی جاہل شخص کو چاہیے وہ سوال کر لے کہ جب کہ انہیں علم نہ تھا، بے شک یعنی عاجز کو چاہیے، جاہل کو چاہیے کہ وہ سوال کرے۔ اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھے رہتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی اس شخص کی جان چلے گئی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف بد دعا دی جو لوگوں کو فتوا دیتے ہیں بغیر علم کے، جس کی وجہ سے وہاں پر انتقال ہوگا ایک شخص کا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتوا دینا بہت سنجیدہ بات ہے، محض ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا، اور یہی بات متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ ان آیتوں سے بھی اور مختلف نصوص سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل علم کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ چلیے یہاں تک اگر آپ لوگ بات سمجھ گئے تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک سوال کو ہم حل کرتے ہیں جو عموماً ہم سے کیا جاتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ اہل علم سے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے اگر ہم سبحان اللہ، یعنی اگر آپ اسلاف کا اصول دیکھیں، بہرحال ہم اس پر بھی آئیں گے کہ کتابوں سے علم حاصل کرنے کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ موسیٰ ابن یسار رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، لا تاخذ العلم الا من افواہ العلماء، یعنی کہتے ہیں کہ علم کو سوائے علماء سے حاصل نہ کیا جائے، یعنی علم حاصل کرنے کا العلم بالتلقی العلم بالتعلم، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو علم کتاب سے حاصل کرتا ہے وہ تو صحافی یعنی لکھنے والا ہے، اور جو قرآن کو مصحف سے سیکھتا ہے گویا وہ اسکرائبر ہے، یعنی وہ مصحفی ہے لیکن وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ تو علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل علم سے شرف تلمذ حاصل کرے، اور یہی وجہ ہے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، بلکہ یہ ایک قسم کی نقد جرح مانی جاتی تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ علی بن رضوان المصری کے متعلق کہتے ہیں کہ ولم یکن لہ شیخا، اس کا کوئی شیخ نہیں تھا، اور اس نے براہ راست کتابوں سے علم حاصل کیا، اور اس پر یعنی یہ ایک قسم کا رد ہے کہ گویا اس نے مشائخ سے علم حاصل نہیں کیا اور براہ راست کتاب، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کئی ساری غلطیاں اس کی وجہ سے نکلتی ہے۔ بلکہ شیخ بکر ابو زید کہتے ہیں من دخل فی العلم وحدہ خرج وحدہ، یعنی جو علم کے میدان میں تنہا داخل ہوتا ہے یعنی اکیلا داخل ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی وہ آتا ہے علم کے میدان میں اور اکیلا وہ داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی معلم نہیں ہوتا، تو وہ اکیلا ہی نکل جاتا ہے، یعنی علم حاصل کیے بغیر ہی وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ساتھیوں، میں یہاں پر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ نصیحت کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہ اہل علم کی مجالس میں ہمیں شریک رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، مجھے یاد آ رہا ہے شیخ محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ علماء کی جو حکایتیں ہوتی ہیں یا پھر علماء کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ مجھے فقہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر مجھے آداب کی تعلیم ملتی ہے، اخلاق کی تعلیم ملتی ہے، کئی سارے جواہر مل جاتے ہیں ان کی مجالس میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے،
اور یہی وجہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے اہل علم کو، میں بعض مثالیں میں لکھ کر لایا ہوں خاص کر ڈھونڈ کر، تاکہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں۔ بہت سارے علماء نے اپنے ایک استاد کو متعین کیا اور سالوں سال ان کے ساتھ لگے رہے، 2 سال کا کورس نہیں، 5 سال کا 8 سال کا نہیں۔ اگر آپ ابن جوزی کو اٹھا کر، ابن قیم الجوزیہ کو اٹھا کر دیکھیں، علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کو جیل کی سزا نہیں سنائے، جیل کی سزا ان کے لیے نہیں تھی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے لیے تھی، لیکن کیونکہ وہ اپنے استاد کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، امام ابن قیم رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ اس وقت تک تھے جب تک کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا انتقال نہیں ہو۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نجات کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں۔ اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام بخاری کے ساتھ آخری دم تک رہنے کی انہوں نے کوشش کی۔ شیخ عماد تویجری، شیخ عبداللہ عنقری کے ساتھ تھے۔ بلکہ میں بعض آپ کو ایسے بھی علماء بتاؤں گا جو 20 20 سال صرف ایک شیخ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور ان کے ساتھ لگے رہے۔ شیخ عبداللہ جبرین، شیخ عبداللہ جبرین حفظہ اللہ، شیخ عبداللہ جبرین کس کے ساتھ تھے؟ عبدالعزیز شدری کے ساتھ 20 سال۔ شیخ عبداللہ عقیل، شیخ عبد الرحمن سعدی کے ساتھ 20 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حماد ابن سلیمان رحمہ اللہ کے ساتھ 20 سال۔ اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز سلمان رحمہ اللہ، شیخ سعدی کے ساتھ، امام نے قیم جیسا میں نے کہا، امام نے تیمیہ کے ساتھ، عبد الرحمن ابن سمحان، شیخ حماد ابن عتیق کے ساتھ 20 سال انہوں نے ایک ہی شیخ کے ساتھ یعنی شیخ تلمذ حاصل کیا۔ آپ آگے بھی بڑھ جائیں، شیخ عبداللہ ذاہن کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے شیخ عبداللہ عنقری کے ساتھ 15 سال وہ رہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنے معروف استاد امام احمد حرزانی کے ساتھ، شیخ سلیمان حمدان، پھر شیخ عبداللہ عنقری کے ساتھ، شیخ حسن مانے، شیخ محمد ابن ابراہیم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے بعض علماء 10 10 سال تک رہے، امام عبد الحادی، امام مزدی کے ساتھ، ابن حجر، امام عراقی کے ساتھ، شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ ابراہیم آل شیخ کے ساتھ، شیخ بکر ابو زید، اسی طرح شیخ امین شانقیطی کے ساتھ 15 سال 20 سال۔ کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ علم 1 یا 2 سال کے کورس میں حاصل نہیں ہوتا، 20 20 سال، 25 25 سال۔ آپ اٹھا کر دیکھیں یہ واقعہ، اور جو نام میں لے رہا ہوں جا کر پڑھیں کہ یہ کون تھے۔ سمندر تھے، یعنی بحر بے قرار تھے، یعنی ایسا علم ایسے وہ سمندر کے مانند تھے جس کے نہ تو تہ کو ناپا جا سکتا ہے، نہ تو ڈیپتھ میں یا تو یعنی یوں سمجھے آپ، نہ جو ڈیپسٹ پوائنٹ ہوتا ہے سمندر کے اندر، نہ تو یہ بحر لا ساحل لا، ایسا سمندر جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، ایسے علماء۔ سبحان اللہ، کب آیا کہ کئی سارے مشائخ سے آپ رابطے میں رہے مستقل سالوں سال، تو سبحان اللہ، تو تب جا کر آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اور جب آپ جہالت سے گے، میں خود ذاتی طور پر آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں، غور سے آپ سمجھیں۔ ایک تو واقعہ ہے، اگر جو حیدرآباد کے لوگ میری بات سن رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ایک علاقہ ہے گوداوری کھنی، جو ہمارے علاقے سے کم و بیش 50 کلومیٹر پر مقیم ہے۔ وہاں پر ایک بیٹے کے جنازے کو لایا گیا۔ ایک باپ، اس نے بیٹے کو لایا، بیٹے نے اصل میں خودکشی کر لی تھی، اور جب لایا گیا تو وہاں کے بعد لوگوں نے، جو اہل حدیث کی مسجد تھی، کہا گیا کہ نہیں، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ اب وہ روتے ہوئے دوسری مسجد کو لے کر چلے گیا۔ مسئلہ ہم تک پہنچا، وہاں کی جو کمیٹی ہوتی ہے انہوں نے ہمیں کال کیا، پوچھا کس کی کیا، میں نے کہا یہ بالکل جہالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس کا مقصد ہے آپ جا کر شروحات دیکھیں کہ اہل علم نے اس حدیث کو کیسے سمجھا ہے، دیکھیں کہ فقہا نے اس کو کیسے سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی تاکہ لوگوں کو عبرت ملے، ایک خوف ہو کہ کسی قوم کا بڑا آدمی، یعنی وقت کا نبی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تاکہ آئندہ چل کر لوگ خودکشی نہ کریں۔ اور صحابہ نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور اس کے بعد سلف بھی پڑھتے رہے، لیکن کیونکہ جاہل تھے، معلوم نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں کہ اس باپ کے دل پر کیا اثر پڑا ہو۔ اسی طریقے سے میں ایسے بھی بعض لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ تراویح پڑھنا ہی بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل نہیں پڑھائے، تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اہتمام کیا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی علم گہرائی کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ حاصل نہیں کرتا، محض کتابوں پر اکتفا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کیا کتابوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ بھی نہیں کہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا جواب یہ بھی نہیں کہ کیا جا سکتا۔ بات کو غور سے سمجھیں۔ آپ لوگوں کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو کم از کم ہاں کہہ دے، کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ، جی بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے، کافی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، آپ محض کیا کتابوں سے علم حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کا جواب یہ بھی نہیں ہے کہ ہے۔
शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इल्म के अंदर बयान करते हैं, शेख उसैमीन रहमहुल्लाह आदाब किताबुल इल्म के अंदर बयान करते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है किताबुल इल्म का तर्जुमा भी हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि वो ग्रुप में डालूं, आप जरूर पढ़ें। शेख शेख लुकमान कैलानी ने उसका तर्जुमा किया है उर्दू में, जरूर आप लोग उसका मुताला करें। शेख उसैमीन रहमहुल्लाह उसके अंदर तफसील से बयान करते हैं कि किताबों से भी बहुत सारा फायदा उठाया जा सकता है, बहुत सारा फायदा उठाया भी गया है। यहां पर बात को गौर से समझें कि किताबों से भी बहुत सारा फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इसमें दो मसले आ जाते हैं। एक तो पहला मसला कि आप किताब से फायदा उठाएंगे तो इसमें यह मुश्किल होगी कि काफी वक्त लग जाएगा आपको एक एक बात समझने में। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कवायदुल फिक़िया उठाकर देखें, अगर मिसालें नहीं हैं, उसके मुतालिक आपको दलाइल नहीं मालूम है, तो काफी वक्त लग जाएगा। अब फिक़ुल अतीमा आप उठाकर देखें, आसान सी मिसाल हम देते हैं। अगर फिक़ुल अतीमा आप बराह रास्त इमाम शौकानी रहमहुल्लाह या जो भी किताबें हमने आपको दी है, अगर उससे समझने की कोशिश करते तो आपको काफी वक्त लग जाता। मैं ये नहीं कहता कि आप समझ नहीं पाएंगे, बास तलबा इतने ज़हीन होते हैं कि समझ जाते हैं, लेकिन वक्त काफी लग जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों ने 8 दुरूस सुने, अब उसके बाद जब पढ़ेंगे तो आसानी से आपको बातें समझ में आ जाएगी कि हाँ ये बात यहाँ पर बयान की जा रही है, ये बात बयान की जा रही है। तो पहला मसला ये है कि दो मुश्किलात या दो, यूं समझे आप यहाँ पर जो, यूं समझे आप चैलेंजेस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, लाइक दो यहाँ पर जो है मुश्किलात हैं जो किताबों से इल्म हासिल कर। पहली मुश्किल तो ये है कि वक्त काफी लग जाएगा एक एक चीज को समझने में, और दूसरी मुश्किल ये है कि फिर ये भी मसला होगा कि वो इल्म यकीनी नहीं होगा, जन्नी होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जन्नी से मुराद कि कमजोर होगा उसका इल्म, क्यों? किसी शेख से उसने पढ़ा नहीं। तो अब इसका मुख्तसर, या फिर यूं समझे, शेख उस्माइन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यूं समझे आप, खुलासतुल कलाम क्या है? खुलासतुल कलाम ये है कि वो कम अज कम इब्तदाई मरहले में मशाइख से बुनियादी किताबें सीखे, बुनियादी किताबें पढ़े। उसके बाद जब वो ठोस इल्म हासिल कर ले, मनहज, अकाइद, अस्मा व सिफात के कवाइद वो पढ़ ले, तकफीर के कवाइद वो पढ़ ले, उसी तरीके से ईमानियात को वो मुदल्लल पढ़े। ईमानियात बहुत सारे लोग हम समझते हैं कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बदल मौत, हमें पढ़ाया जाता है कि ये 6 अरकान ईमान में से। अगर हम आपको पूछ ले कि मीजान क्या है, पुलसिरात क्या है, खंतरा क्या है, इसकी तफसील है। मीजान में क्या तोले जाएंगे? क्या नाम आमाल तोले जाएंगे, आमाल तोले जाएंगे, क्या इंसान को तोला जाएगा? हदीस में तीनों चीजों का जिक्र आता है। शफाअत किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, अब ये तफसीलात है। आराफ क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, जन्नत के मरातिब क्या है, जहन्नम के अंदर कितने हिस्से हैं, ये पूरे गैबियात है। तो इंसान कम अज कम ईमानियात, इस्लाम, इबादत, ये बुनियादी चीजें वो किसी शेख से पढ़े, और उसके बाद वो जब मुताला करेगा तब वो उसके लिए मुफीद होगा। यहां पर एक सवाल, और एक मैं समझता हूं काफी अहम सवाल है, और कई सारे तलबा ये सवाल करते भी हैं और करना भी चाहिए, कि फिर वो लोग क्या करें, यानी वो लोग जो मशाइख के पास पहुंच नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पर लड़के हैं, बाज लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, घर की जिम्मेदारियां उन पर हैं। बाज लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन मशाइख आसपास नहीं है, तो वो कैसे? अब यहां पर देखें, एक एक फतवा मैंने काफी ढूंढने के बाद एक फतवा मुझे मिला है, और फतवा तो यूं समझिए एक जवाब कह सकते हैं शेख मोहम्मद बिन उमर बाजमुल का। शेख मोहम्मद बिन उमर बाजमुल, मैंने कहा है कि काफी बड़े आलिम दीन है। तो शेख से किसी ने सवाल पूछा, और सवाल ये पूछा कि शेख आप उस शख्स के मुतालिक क्या कहते हैं जो इल्म हासिल करना चाहता है लेकिन अहले इल्म तक वो पहुंच नहीं सकता, वहां तक उसकी रसाई हासिल नहीं है, क्या वो किताबों से इल्म हासिल करे? अगर नहीं तो फिर कैसे? तो शेख ने पूछा कि ये जो सवाल करने वाला है क्या ये अरबी जबान समझता है या नहीं? तो कहा कि हाँ वो अरबी जबान समझता है। तो शेख ने कहा कि असल चीज तो यही है कि इंसान मशाइख के पास सफर करे ताकि वो इल्म हासिल करे, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है। अगर वो नहीं कर सकता, अब बात तो गौर से समझे मेरी बात को, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग ना समझे, इख्तलाफ इस चीज में है ही नहीं कि अहले इल्म से इल्म लेना चाहिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उस सवाल को लेकर बहस कर रहे हैं कि जो शख्स अहले इल्म तक पहुंच नहीं सकता, उसके बारे में हम क्या, उसको हम उसके लिए इल्म के रास्ते कैसे खोलें, या उसके लिए इल्म हासिल करने का रास्ता क्या है? सवाल ये है, पहले ये बात समझ लें। तो शेख उमर बिन मोहम्मद बाजमुल हफिज़हुल्लाह कहते हैं कि पहली चीज तो ये है कि वो
عالم کو بلائے، یعنی اگر اس کے پاس دولت ہے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دولت سے نواز دیا تو آپ کیا کریں؟ وہ عالم کو اپنے علاقے میں بلائے، اس کے رہنے کا یا پھر اس کی رہائش کا یا پھر اس کی یوں سمجھے آپ جو بھی اس کی جو بیسک نیسیسٹیز ہے اس کا انتظام کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو کم از کم جب وہ عمرہ کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو چند دن اور وہاں پر ٹھہرے، وہاں کے جو محاضرات ہوتے ہیں، وہاں کے جو دروس ہوتے ہیں، ان دروس میں وہ شامل ہو اور ان مشائخ سے فائدہ اٹھائے، اور وہاں پر ان مشائخ کے سارے دروس وہ لے۔ یہاں پر یہ بھی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، جب آپ مسجد نبوی یا حرم میں جائیں گے وہاں پر لائبریری ہوتی ہے، جن کو نہیں معلوم میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ وہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے، اگر آپ ہارڈ ڈسک لے کر جائیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ہارڈ ڈسک لے کر جائیں تو آپ کو وہاں پر جتنے بھی دروس ہوئے ہیں، شیخ ابن باز کے، شیخ البانی کے، شیخ شریم ہو، شیخ سدیس ہو، جتنے بھی خطبات ہو، محاضرات ہو، یا اسی طریقے سے جتنے بھی مختلف علوم و فنون پہ وہاں پہ دروس ہوتے ہیں، بارک اللہ فیکم، یعنی انسان کو ایسے لگتا ہے گویا وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار حرمین کے اندر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو وہاں پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ ہارڈ ڈسک دے کر پورے دروس لے سکتے ہیں۔ تو شیخ عمر کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ انسان ریڈیو، شیخ عمر نے کہا کہ ریڈیو پر بھی شیخ صالح الفوزان کے اور دیگر علماء کے سوال و جواب کے نشستیں، بعض دروس ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ اٹینڈ کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، جو آن لائن دروس ہوتے ہیں، اب درس ہو رہا ہے تو ویسے بھی وہ جو آن لائن یونیورسٹیز کے اندر یا پھر آن لائن اکیڈمیز کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر، وہ اس میں شامل ہو۔ ہاں البتہ وہ کتابیں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا علم ہو یا پھر اتنا اس کے پاس یوں سمجھے استقامت ہو، علم کے اندر اتنی پختگی ہو کہ وہ اہل علم کے معنی اور مفاہیم کو وہی سمجھے جو اہل علم نے بیان کیے۔ ہو سکتا ہے بسا اوقات وہ تلفظ یعنی الفاظ کا تلفظ غلط نہ کرے، اسی طریقے سے وہ جو مسئلہ عالم بیان کر رہا ہے اس کو اسی نوعیت سے اور یا پھر اسی ناحیے سے سمجھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ پانچ شرطیں بیان کی ہے شیخ محمد بن عمر بازمول نے، کہ جب آپ اہل علم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تو یہ اقدام آپ لے سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو علم کا راستہ ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آسان رکھا ہے۔ یہاں پر اور ایک بات بھی، کیونکہ اجمالی بحث ہو رہی ہے ابھی، درس تو اصل کل شروع ہوگا، کہ مستقل ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ آپ جانتے ہیں، بلکہ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان من اشراط الساعۃ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم کس سے لیا جائے گا؟ جاہلوں سے لیا جائے گا۔ تو وہ تو ہم کل انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ علم مختلف مشائخ سے بھی آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر شیخ عثیمین رحمہ اللہ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ طلباء سے جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک ہی علم کو مختلف مشائخ سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، نواقض الاسلام آپ پڑھ رہے ہیں، تو اگر نواقض الاسلام آپ دوسرے علماء سے پڑھنا ابھی سے شروع کر دیں تو یہاں پر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہر عالم کا استنباط کرنے کا طریقہ، استدلال کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ فقہ ایک شیخ سے پڑھ رہے ہیں، احادیث مختلف جتنے مشائخ سے آپ علم حاصل کریں گے اتنی علم کے اندر پختگی آئے گی۔ اور ایک بات جو غور سے آپ کو سمجھنی ہے، اگر آپ کو ایک شیخ کی غلطی آپ اسی وقت سمجھ پائیں گے جب آپ دوسرے شیخ سے علم حاصل کریں گے۔ کیوں ساتھیوں؟ آپ کے پاس اتنی قوت نہیں ہوگی کہ، کیونکہ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ عالم معصوم نہیں ہوتا۔ ہاں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اجماع ہے میری امت کبھی ضلالت پر جمع نہیں ہوگی، لیکن جو ایک فرد واحد ہے، ایک عالم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، وہ معصوم نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے عصمت انبیاء، کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، جس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے اگلی نشستوں میں۔ لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا، شیخ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے مختلف مشائخ سے مختلف فنون حاصل کیے ہیں۔ شیخ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جن علماء سے علم حاصل کر رہے ہیں ان کے معاملات کو بھی دیکھیں۔ سبحان اللہ، ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اب خطیب بغدادی کے الرحلہ اور دیگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں،
ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کئی دن میں سفر کرتا اور اپنے مشائخ کے پاس پہنچتا، جب میں دیکھتا کہ شیخ کو دیکھتا اور دیکھتا کہ وہ نماز میں غافل ہے، نماز میں غفلت برت رہے ہیں، تو میں فوراً واپس چلے جاتا، ان سے علم حاصل نہیں کرتا۔ حسن ابن صالح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ سے متعلق اتنے سوالات کرتے ہیں کہ شیخ نے کہاں سے علم حاصل کیا، شیخ کا بہرحال اتنی تحقیق کرتے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ اے شیخ حسن، کیا آپ اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں جو اتنی تحقیق کر رہے ہیں؟ گویا یعنی طالب علم تحقیق کریں، یعنی ان کے ہر چیز کو دیکھیں تب جا کر وہ علم حاصل کرے۔ ولید ابن صالح کے متعلق آتا ہے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کبھی ولید ابن صالح کے متعلق نہیں لکھا؟ تو اس وقت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ نماز کو خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز بہتر طریقے سے نہیں پڑھتے، اس وجہ سے ان کے بارے میں کلام کرنا چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں، ہم کئی سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، خود مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے فضیلت الشیخ ابو الکلیم مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ فیصل تم جانتے ہو، 20 درس چل رہا تھا شیخ کا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اور دوران درس شیخ نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو امام کہتے ہیں لیکن وہ فجر کی نماز تک بھی نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے معاملات کو بھی دیکھیں، اس کے کیونکہ علم اور قول، یعنی سبحان اللہ، اگر آپ غور کریں گے قرآن مجید کے اندر، کیونکہ یہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن دیکھیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیا آپ وہ کہہ رہے ہیں جس پر آپ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں؟ العلم لا یمال بها كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله عز وجل، اور کما قال النبی، اور کما قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے گویا کیسا ہے؟ گویا وہ مال ہے جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے، یا پھر وہ مال ہے جس کے ذریعے سے صدقہ نہ دیا جائے، یعنی وہ مال جس طرح فائدہ مند نہیں، یہ علم بھی فائدہ مند نہیں۔ مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل سراج يضيء للناس ويحرق نفسه كما قال۔ امام طبرانی نقل کرتے ہیں کہ وہ عالم جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے اور خود اپنے نفس کو بھول جاتا ہے، گویا وہ ایسے چراغ کے، وہ اس کی مثال ایسے چراغ کی ہے جو دنیا کو تو روشنی دیتی ہے لیکن خود اندھیرے تلے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے پناہ مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يسمع لها ومن عین لا تدمع، کہ اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم پر، یعنی جو علم نفع مند نہیں، جس علم پر ہم عمل نہ کریں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، بلکہ بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، آپ امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کو پڑھ کر دیکھیں کہ امام ہے وہ محدثین ایک ایک حدیث پر، امام سفیان الثوری کو اٹھا کر دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی احادیث ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ عمل کا رہنا بھی بہت بڑی، یعنی بہت اہم چیز ہے ساتھی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو امام ابو خیثمہ النسائی رحمہ اللہ کی کتاب جو شیخ البانی نے تحقیق کی ہے، کتاب العلم، مختصر کتاب ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ ضرور آپ لوگ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ کی کتاب العلم، اس کے اندر بہت سارے آثار ہیں جو انشاءاللہ آپ کے دل کو منور کر دیں گے، تو ضرور اس کو بھی پڑھیں۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نہ جائے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ معاملات کے اندر درست ہے یا نہیں، بلکہ احمد ابن بشیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابن حکیم رحمہ اللہ کے پاس علم لینے کے لیے آیا اور میں نے دیکھا کہ ابن حکیم رحمہ اللہ کھیل رہے ہیں، بلکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ شطرنج چیس کھیل رہے تھے، تو ابن بشیر نے کہا کہ میں ان سے علم کیا حاصل کروں، اور وہ واپس چلے جائیں۔ تو یعنی تحقیق کرنا بھی بہت ضروری ہے ساتھیوں۔ بلکہ دوسری بات بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، وقت کافی کم ہے، ابھی میں سمجھتا ہوں 10 منٹ باقی ہوں گے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ کل سوال و جواب نہیں ہوئے تھے، تھوڑا ہم وقت سوال و جواب کو بھی دیں گے کہ علم جو ہے ماہر لوگوں سے سیکھا جائے اور علم زیادہ سے زیادہ ہم جمع کریں۔ اگر آپ سعید ابن خزیمہ اٹھا کر دیکھیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے 7 سوالات کیے تھے۔ سوالات تو بہت زیادہ ہے، اس حدیث کے اندر 7 سوالات کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں ایک سوال تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ وہ سوال کیا تھا؟ ایو عبادک عالم، کہ اے اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے کہا جو علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا اور لوگوں کا علم، ہر قسم کا نفع مند علم ہر مخلوق سے وہ جمع کر لیتا ہے،
یعنی ہر اسے کہتے ہیں، یعنی وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک نقطہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دیکھیے کہ علم جو حاصل ہو رہا ہے وہ یہ نفع مند ہے یا نہیں۔ بسا اوقات ساتھی، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بھی اور دیگر علماء نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، بسا اوقات ہم کوئی بڑا عالم ہوتا ہے لیکن چھوٹے عالم سے اسے ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو اس کے لیے کافی نفع مند ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری سے علم حاصل کیا، حالانکہ بڑے عالم کون ہے؟ سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ سیدنا عمر علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، فقیہ ہے، لیکن آپ نے ایک انصاری سے علم حاصل کیا۔ صحیح بخاری کے اندر اسے کیا بات پتا چلی کہ علم حاصل کرنے میں تعاون بھی ہو، اور علم ان سے بھی لیا جا سکتا ہے جو آپ سے مرتبے میں رتبے میں کم ہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام میں مقام کس کا بڑا تھا؟ واضح بات ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کبھی ہمیں وقت ملا ہم کوشش کریں گے، بعض اہل علم نے صرف سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے 500 فوائد ذکر کیے ہیں کہ کیا کیا نقطے ہم کو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے ملتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہر یعنی اساغر، مثال کے طور پر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ہلۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام مالک وضو بنا رہے تھے، تو وہاں پر عبداللہ ابن وہاب تھے، اور وہ یہ پیر کی انگلیوں کو آپ سمجھو، پیر کی انگلیوں سے اسے قلا کر، یعنی تقلیل جسے ہم کہتے ہیں، کر رہے تھے، یعنی اپنے پیروں کے انگلیوں کے درمیان۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے تو اہل مدینہ کو اس عمل پر نہیں پایا، میں نے تو اہل مدینہ کو ایسا دیکھا نہیں، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، امام مالک رحمہ اللہ استاد ہیں اور عبداللہ ابن وہاب رحمہ اللہ شاگرد ہیں۔ علم کے اندر، فقہ کے اندر، علوم و فنون کے اندر جو مہارت امام مالک کو حاصل تھی، ظاہر سی بات ہے عبداللہ ابن وہاب رحمہ اللہ اس مقام پر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ عبداللہ ابن وہاب رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ اٹھا کر دیکھیں ترتیب المدارک فی تقریب المسالک لقاضی یاد، امام قاضی یاد رحمہ اللہ کی کتاب ہے ترتیب المدارک، اس کے اندر قاضی یاد رحمہ اللہ عبداللہ ابن وہاب کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن وہاب رحمہ اللہ خلوت انہوں نے اختیار کی اور لوگ ان سے فتویٰ پوچھنے آتے تھے۔ جب لوگ ان سے فتویٰ پوچھنے آتے تھے تو وہ بیزار ہو گئے اور کہا کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے سرحد کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اسی کی وجہ سے میں آؤٹسکٹس پر، یعنی ایک دم باہر کے علاقے میں آ کر یہاں پر رہ رہا ہوں، اور لوگ ہیں کہ سوال پر سوال کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لوگ ہیں کہ سوال پر سوال کر رہے ہیں، لہٰذا میں لوگوں سے دور رہوں گا، اور وہ ایک خلوت انہوں نے اختیار کی، یوں سمجھے سیکلوژن انہوں نے اختیار کیا۔ غور سے سمجھے اس واقعے کو۔ اس کے بعد ان کے شاگرد آ کر ان کو ایک خواب سناتا ہے، اور خواب سنانے کے بعد سبحان اللہ عبداللہ ابن وہاب اتنا روتے ہیں کہ ان کے رونے کو دیکھ کر ان کا شاگرد رونے لگتا ہے کہ استاد اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے اس خواب سنانے کی وجہ سے آپ اتنا روتے تو میں آپ کو خواب نہیں سناتا۔ اور وہ خواب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ استاد شیخ عبداللہ ابن وہاب، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ حرم جیسی بڑی مسجد کے اندر آپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر ہے، سیدنا ابو بکر بھی ہے، سیدنا عمر بھی ہے، اور وہاں پر قندیل یعنی روشنی، اجالا، یعنی وہ ظلمات کو ہٹا کر منور کر رہی ہے مجلس کو، اور وہ بجھتے جا رہے ہیں، اور سیدنا ابو بکر عمر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ان کو جلاؤ۔ تو میں نے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ ان کو جلاؤ، تو ابو بکر اور عمر شیخین رضوان اللہ عنہما نے کہا کہ ہم تو جلا رہے ہیں، لیکن عبداللہ ابن وہاب اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اس کو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ لوگ تو علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ظلمات سے نکل کر روشنی میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور عبداللہ ابن وہاب بھاگ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن وہاب سمجھ گئے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مجھے چاہیے کہ جتنے بھی لوگ آئے علم حاصل کرنے، عبادت، نفلی عبادت سے بڑھ کر افضل یہ ہے کہ میں لوگوں کو تعلیم دوں، لوگوں کو دین کے متعلق جو صحیح تفہیم ہے اس صحیح تفہیم کے مطابق لوگوں کی تربیت کروں، لوگوں کا تصفیہ کروں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ غیر معمولی فضیلت اللہ رب العزت نے علم کو دی ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن وہاب خلال کر رہے ہیں، تو امام مالک نے پوچھا کہ تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تو عبداللہ ابن وہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے شداد بن اوس سے ایک روایت ہم کو پہنچی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سنت ہے، تو اس وقت امام مالک نے اس روایت کو تسلیم کیا۔
बताना मकसद ये है साथियों कि इल्म आप हासिल कर सकते हैं, चाहे बसा औकात वो शख्स, वो आलिम आपसे रुतबे में कम क्यों ना हो। और उसके अलावा साथियों, अगर आप देखें मिस्र के एक आलिम दीन है, अगर चाहे उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, मोहम्मद हसन अश-शाफी अल-अज़हरी, बाहयात है। उन्होंने तो इतनी मिसालें दिए हैं, इतनी मिसालें उन्होंने बयान की अपनी किताबों के अंदर। बहरहाल वो किताब का हवाला मैं नहीं देना चाहता क्योंकि बात बातें उसके अंदर दुरुस्त भी नहीं लगती। तो यानी जो जहालत की वजह से नुकसानात हुए। तो अलगरज खुलासतुल कलाम ये है आज के दर्स का कि अहले इल्म की जरूरत है। यकीनन हमें इतनी तो बात समझ में आ गई, क्यों कि अगर हम बराह रास्त किताबों को समझने की कोशिश करेंगे, अबू हय्यान अल अंदलुसी रहमहुल्लाह, ये कौन थे अबू हय्यान अल अंदलुसी रहमहुल्लाह? कोई बता सकता है? अबू हय्यान अल अंदलुसी रहमहुल्लाह, इनके मशहूर तफसीर की किताब है। बल्कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और अबू हय्यान अल अंदलुसी अच्छे दोस्त थे, अच्छे मुआसिर थे, लेकिन बहरहाल उनका मुनाजरा हो गया इमाम सीबवे को लेकर। अब इमाम सीबवे कौन है? ये तलबा को चाहिए कि ये नाम ऐसे नहीं है जो नादिर नाम है, ये मशहूर इल्मी नाम है। अबू हय्यान अल अंदलुसी रहमहुल्लाह, बहरुल मुहीत, ये तफसीर की किताब है, उसके मुफस्सिर और बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है अबू हय्यान अल अंदलुसी रहमहुल्लाह। वो एक वाकया बयान करते हैं कि मेरे पास अभी पेपर नहीं है, वरना मैं पेपर पर लिखकर आपको बताता। अल हब्बतुस सौदा, हब्बतुस सौदा क्या है बताइए? हब, अल हब्बतुस सौदा, हब, अलहब्बतुस सौदा ब्लैक सीड है। और आप जानते हैं ये ब्लैक सीड के अंदर क्या है? शिफा है, क्यूर है। हुआ यूं, एक शख्स जो सिर्फ किताबों से इल्म हासिल करा, और ये कोई कोई किस्सा कहानी नहीं है, वो हय्यान अल अंदलुसी नकल किया। अलहब्बतुस सौदा, ये हब है। अब यहां पर दो नुक्ते आ गए, यानी गलती से एक नुक्ता, एक इंक की वजह से एक नुक्ता और बढ़ गया, तो क्या हो गया? अब अलहय्यतुस सौदा, अलहय्यतुस एक नुक्ता, सिर्फ एक नुक्ता। अलहब्बतुस, अलहय्या किसे कहते हैं? सांप को कहते हैं। तो उस शख्स ने क्या किया मालूम आपको? कहा, हदीस के अंदर आता है हय्यतुस सौदा, कि काले सांप के अंदर छुपा है। काले सांप को उसने पकड़ा, काटा और उसको खाया, और वो वहीं पर मर गया। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन अकूना मिनल जाहिलीन, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? कि मैं जाहिलों से पनाह मांगता हूं, जहल से हम पनाह मांगते हैं। तो बताना मकसद यह है कि महज किताबों से इल्म हासिल करना काफी इंसान के लिए जो है काफी खतरात है। तो मैं इसी पर आज के दर्स को ख़त्म करता हूँ, और इंशाअल्लाह जो बाकी के बातें होंगे हम इंशाअल्लाह कल तफसील से, जो अगले दो दर्स होंगे, जैसा हमने पिछले दो दर्सों को तफसील से ये समझा कि क्यों अहले बिदात से नफरत करना, अहले बिदात से एराज करना है मनहज का सलफ का मनहज है। हम कल और परसों ये समझेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लर तौर पर। देखिए किसी भी हाल में आप दर्स में शामिल रहें, क्योंकि एक बात तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए किसी भी हाल में, क्यों कि अगर आप दर्स को मिस कर देंगे तो अगले दर्स में आपको काफी मुश्किल हो जाएगी, यानी आप बात समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरतीब को, इस नज़म को कायम रखने के लिए आप मुस्तकिल शामिल रहें। हम तफसील से आपके सामने दो जो अगले दर्स होंगे, हम तफसील से बयान करेंगे कि क्यों उलमा से इल्म हासिल करना जरूरी है, और अगर उलमा से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा, खतरात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन दूसरा सवाल जो काफी अहम है, जो हमने अभी हल नहीं किया लेकिन इंशाल्लाह हम हल करेंगे, कि आलिम कहते किसको है? ये भी काफी अहम सवाल है। आलिम है कौन? ये बहुत अहम सवाल है। तो इंशाअल्लाह ये दोनों सवालात को हम बिइज़्निल्लाह अल्लाह की तौफीक से कल और परसों हल करेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जिसके जो भी सवालात हैं वो ग्रुप में डाल दें ताकि हमें जवाब देने में आसानी हो। हाँ, एक बात याद रखें कि जवाब अगर नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जवाब नहीं देना चाहते, बस इसका मतलब ये है कि मसरूफियत की वजह से हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बिइज़्निल्लाह जब भी हमें वक्त मिला हम कोशिश करेंगे कि मैं जो भी एडमिन्स हैं, खासकर मैं एडमिन से गुजारिश करूंगा, मुझे जहां तक मालूम है दो ग्रुप से, एक लड़कियों का और एक लड़कों का। तो जो एडमिन्स हैं वो सवालात को जमा करें, जो जितने भी सवालात ग्रुप्स में आ रहे हैं उसको महफूज रखें, ताकि हम किसी मजलिस में, इंशाल्लाह सैटरडे संडे छुट्टी होती है, अगर हमें वक्त मिल गया तो एडमिन्स या फिर जो भी तलबा शरीक होना चाहे, हम बैठेंगे और गुफ्तगू करेंगे उन सवालात पर, और भी अगर अहले इल्म की सीरतों पर। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास वक्त नहीं है और वक्त भी खत्म हो चुका है, और नोट्स बनाते रहें, एग्जाम जरूर लिखें। हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया, कि एक बात हम बोलना भूल गए, वो ये है कि पिछली दफा
ہم نے انعام ان لوگوں کو بھی دیا تھا جن کو 40 نمبر سے 40 نمبر نہیں آئے تھے. ابھی بھی 40 سوالات کا پیپر ہوگا، اور انشاءاللہ جیسا سکندر بھائی نے وعدہ کیا ہے آپ لوگوں کو کہ 3,000 روپے بطور انعام دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ 2,000 روپے میں اس میں ایڈ کر کر اس 5,000 روپے اس طالب علم کو یا اس طالبہ کو دیے جائیں گے جو انعام کو جیتا، جو ایگزام میں 40 کو 40 نمبر لائے گا. اب بعض طلبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، نہ لے آپ، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر نہیں لیتے تو کم از کم لے کر ان لوگوں کو دے جو مستحق ہے. پیسے کمانا یا پھر درس دے کر پیسے لینا، امامت کر پیسے لینا، کتاب لکھ کر پیسے لینا، یہ بہترین اجرت ہے. یہ بات کو سمجھیں آپ، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پیسے کمانا بھی عبادت ہے. میں اپنے الفاظ کو دوہرا رہا ہوں، پیسے کمانا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا پھر اپنی بیوی کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. آپ کعب بن عجرہ کی روایت اٹھا کر دیکھیں طبرانی کے اندر. تو لہٰذا اگر آپ پیسے کما رہے ہیں یا پھر ایک مسابقہ، یہ مسابقہ جائز ہے، انعام دینا جائز ہے. ہاں یہ حرام اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے پارٹیسپیشن فی لی جائے، تب یہ حرام ہوتا ہے. لیکن ہمیں پارٹیسپیشن فی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم محض، آپ دیکھیں اگر ہم امام شافعی رحمہ اللہ کا کلام اٹھا کر دیکھیں، اہل علم کے اقوال اٹھا کر دیکھیں، محض جہالت کی بنا پر دیکھیے طلبا کو چاہیے کہ جب وہ گفتگو کرے ایسا لگے کہ طالب علم گفتگو کر رہا ہے. ہمارا ایک ایک لفظ، ہمارا ایک ایک حرف یعنی تول کر، سوچ کر، غور و فکر کر کر، تدبر کر کر ہم گفتگو کریں. ہوا میں ہم باتیں نہ کریں، زن پر، خیالات پر ہمارے اقوال مبنی نہ ہوں، دلائل پر، براہین پر، ثبوت پر ہمارا کلام مستحکم ہو. ایسی گفتگو ہونا چاہیے. محض ایسی گفتگو صوفیوں کی طرح، جاہلوں کی طرح، یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا نہیں. امید کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. ضرور درس میں شامل رہیں، اور انشاءاللہ آپ جیسا پچھلی دفعہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا ابھی بھی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور سوال ہر طریقے سے ہم پوچھیں گے. مثال کے طور پر میں یہ بھی سوال پوچھ سکتا ہوں کہ کل میں نے کہا تھا کہ فرق فوز مبین، فوز عظیم، فوز کبیر، اس میں فرق بتائیے آیتوں کے ساتھ. تو جواب آپ کو دینا ہے کہ فلاں آیت کے اندر فوز مبین ہے. فوز مبین کا معنی یہ ہے، کیا ہے فوز مبین کا معنی؟ فقط جہنم سے نجات. فوز کبیر کا معنی کیا ہے؟ فقط جنت کا داخلہ. فوز کبیر کا معنی، فوز عظیم کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا رضوان. تو اس طریقے سے لکھنا ہے. میں آپ کو ملٹیپل چوائس، آپ لوگوں کو اندازہ تو لگ گیا ہوگا کہ ہم بڑی محنت سے کوشچن پیپر بنائیں گے، اور ان طلباء کا بھی ہم بڑا احترام کریں گے جو واقعی میں اس ایگزام میں پاس ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اس میں پاس نہیں ہو سکتا. تو دین کو سنجیدگی سے سیکھیں، سنجیدگی سے سمجھیں، اور امید کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.